یہ وہابی چلو فاتحہ سے منع کرتے ہیں، بات سمجھ میں آتی ہے، فاتحہ نہیں مانتے. چلو یہ قبروں پر نہیں جاتے، یہ ان کے یہاں حرام ہے، منع ہے، یہ نہیں جاتے، چلو بات سمجھ میں آتی ہے. ارے شب برات کی رات تو ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں. رات ہوتی ہے، مسجدوں میں لائٹنگ کر دی جاتی ہے، مسجدوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں. قبرستان پہ لوگ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے رشتہ داروں کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس میں کون سی غلط بات ہے؟ مائیں بہنیں گھروں میں مصلی بچھا کر 100 رکعت نمازیں پڑھ رہی ہیں، کون سی غلط بات ہے؟ یہ وہابی تو نماز پڑھنے سے بھی منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو قرآن کی تلاوت سے بھی منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو تہجد پڑھنے سے بھی منع کر رہے ہیں، یہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ گواہ ہے، ہمیں نہ نماز سے کوئی عداوت ہے، نہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے کوئی عداوت ہے، نہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں کوئی عداوت ہے. ہمیں عداوت ہے تو ہر اس عمل سے جس عمل کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو. ہم کہتے ہیں اتنی ہی برکت والی رات تھی تو جیسے میرے نبی رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا اللہ کے پیارے حبیب احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ، اللہ کے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے، اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، رات برات تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور خود بھی پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. اگر آج کی یہ برکت والی رات ہوتی، اگر آج کی رات کی اتنی امپورٹنس ہوتی، اتنی اہمیت ہوتی تو میرے نبی نے ایک تو صحیح حدیث ضرور مل گئی ہوتی، ایک دلیل تو ضرور مل گئی ہوتی، ایک صحیح حدیث تو ضرور مل گئی ہوتی کہ میرے نبی نے خود بھی یہ عمل کیا ہوتا اور صحابہ سے بھی کروایا ہوتا، اپنی بیویوں سے بھی کروایا ہوتا. دلیل ملی، کیسی دلیل ملی؟ آئیے ایک حدیث پڑھتا ہوں. ہمارے بغل میں شب برات کی فضیلت میں جلسے ہو رہے ہیں نا، ہر جلسے میں یہ حدیث ضرور پڑھی جاتی ہے. آئیے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حجاج بن ارطاط عن يحيى بن ابي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب رواہ ترمذی فی کتاب الصوم. میں نے پوری سند کے ساتھ حدیث پڑھی. امام ترمذی روایت کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات میں نے اپنے حبیب کو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تو میں نکل گئی، میں اللہ کے رسول کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئی تو اللہ کے نبی مجھے کہاں ملے؟ بقیع کے قبرستان میں. کہاں ملے؟ بقیع کے قبرستان میں. جیسے ہی اللہ کے رسول کی نظر میرے اوپر پڑی، آپ نے فرمایا عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ یعنی عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ باری تو تمہاری تھی، دن تو تمہارا تھا اور میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا نہیں ہے اللہ کے رسول، میں نے سمجھا کہ آپ کسی کام سے، کسی ضرورت سے، کسی غرض سے اپنی کسی بیوی سے ملنے کے لیے گئے ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. یہ حدیث شب برات کی فضیلت میں ٹاپ 10 حدیثوں میں سے. اس کو سب سے پہلے پڑھتے ہیں.
اس حدیث کو میں نے سند کے ساتھ پڑھا ہے. آئیے ایک بار پھر سند پڑھتا ہوں. امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا حجاج بن ارطاط ان یحیی بن ابی کثیر ان عروۃ عن عائشہ. یہ سند ہے. اس سند میں ایک راوی ہے حجاج بن ابی ارطاط. یہ کس سے روایت کر رہے ہیں؟ یحییٰ بن ابی کثیر سے. اور یحییٰ بن ابی کثیر کس سے روایت کر رہے ہیں؟ عروہ سے. اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے بعد خود کہتے ہیں سمعت محمدن، میں نے اپنے استاذ محترم امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کان یضعف ھذا الحدیث. امام بخاری کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے حدیث ضعیف ہے؟ کوئی یہ نہ کہے کہ وہابی کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ بخاری کہہ رہا ہے. امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور کعبے کے رب کی قسم، علم حدیث میں جو مقام امام بخاری کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل ہے. امام بخاری کسی راوی کے بارے میں کمنٹ کر دیتے ہیں فیہ نظر، اس راوی کی حدیث کو تھوڑا سوچ وچار کر لیا کرو. یہ نہیں کہتے کہ ریجیکٹ کر دو. امام بخاری اگر کسی راوی کے بارے میں صرف اتنا بول دیں فیہ نظر، اس راوی کی حدیث کو سوچ سمجھ کر لیا کرو، تو علماء کا اتفاق ہے، محدثین کا اتفاق ہے، فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ حدیث ریجیکٹیبل ہے، وہ حدیث مردود ہے، وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے راوی کے بارے میں امام بخاری کا اتنا زبردست کمنٹ ہے. امام بخاری بول رہے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. اچھا یہ تو سند ہے. اچھا امام بخاری حدیث کو ضعیف بتاتے ہیں، وجہ کیا بتاتے ہیں؟ امام بخاری کہتے ہیں، اور یہ جملہ بھی ترمذی کے اندر موجود ہے، امام بخاری کہتے ہیں اس حدیث میں ایک راوی ہے حجاج بن ابی ارطاط، اس نے یہ حدیث روایت کی ہے یحییٰ بن ابی کثیر سے، جبکہ دونوں کے بیچ میں سما ثابت ہے. اب میں یعنی کہ عبدالغفار سلفی اگر میں کوئی حدیث بیان کروں اور میں کہوں کہ میں نے یہ حدیث مولانا حیات اللہ بنارسی سے سنی ہے یا مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی سے سنی ہے، تو لوگ ہنسیں گے، بولیں گے ارے دیکھو یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. مولانا ابو القاسم صاحب بنارسی کب پیدا ہوئی؟ 1900 کب انتقال ہوا؟ 1949 میں. یہ 1986 میں پیدا ہوا. یہ بول رہا ہے میں نے حدیث سنا ہے. تو ایسی حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. ایسی حدیث منقطع مانی جاتی ہے جس میں دو راویوں کے بیچ میں ڈس کنیکشن ہو، ایک راوی دوسرے راوی سے روایت کر رہا ہے لیکن دونوں کے بیچ میں سما ثابت نہیں. تو امام بخاری بول رہے ہیں کہ اس حدیث کا راوی حجاج بن ابی ارطاط، یہ حدیث جس سے روایت کر رہا ہے یحییٰ ابن ابی کثیر، دونوں کا سما ثابت نہیں ہے. اور یحییٰ ابن ابی کثیر اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں عروہ سے، اور ان کا بھی سما ثابت نہیں. یعنی حدیث میں دو جگہ ڈس کنیکشن ہے، حدیث میں دو جگہ انقطاع ہے، حدیث منقطع ہے. ایک بے بنیاد حدیث کی بنیاد پر ہم شب برات منائیں؟ اہل حدیث کا مسلک اتنا کمزور نہیں ہے، دین کو ہم اتنا کمزور نہیں سمجھتے کہ ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایات کی بنیاد پر ہم کوئی عمل شروع کریں. صحیح حدیث لے آؤ، انشاءاللہ سب سے پہلے اہل حدیث کی مسجدیں کھولیں گی، سب سے پہلے تلاوت اہل حدیث کرے گا، سب سے پہلے اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت اہل حدیث کرے. اچھا ایک بڑی عجیب بات حدیث میں دیکھیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو بستر پہ نہیں پایا تو میں گئی. کہاں گئی؟ بقیع کے قبرستان میں. قبرستان میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر واقعی میں یہ مغفرت کی رات ہے تو مجھے بتاؤ، شب قدر کیا مغفرت کی رات نہیں ہے؟ شب قدر کے بارے میں تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. شب قدر کے بارے میں تو میرے رب نے پوری قرآن کی سورت نازل کر دی. میرے رب نے کہا یہ اتنی مبارک رات ہے کہ ایک رات کی عبادت 1000
مہینے سے افضل ہے، 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات کی عبادت۔ لیکن ایک روایت دکھا دو، ایک حدیث دکھا دو، ایک سند دکھا دو، ایک دلیل دکھا دو کہ شب قدر کی رات میں میرے نبی قبرستان جا کے دعائیں مغفرت کرتے تھے۔ سن لو، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا گھر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، اور قبرستان جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ قبرستان جانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جا سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے صدر محترم نے پوری قبر کے تعلق سے پوری حدیثیں پڑھی، لیکن یہ عقیدہ کہ ماں باپ کی مغفرت کی دعا تبھی ہوگی جب ہم قبرستان پر جائیں گے، یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے جن کا مذہب قبرستان سے شروع ہوتا ہے اور قبرستان میں جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس رات کا نام شب برات کیوں پڑا جانتے ہیں؟ براءت، یہ براءت بنا ہے تبرہ سے، یہ براءت بنا ہے تبرہ سے، اور تبرہ یہ روافض کی اصطلاح ہے، یہ ابو بکر و عمر کے دشمنوں کی اصطلاح ہے، یہ صحابہ کو گالیاں دینے والوں کی اصطلاح ہے، جو نماز میں جب تک حضرات شیخین کے اوپر، سیدنا ابو بکر صدیق کے اوپر، حضرت عمر فاروق کے اوپر جب تک براءت کا اظہار نہ کر لیں، جب تک ان سے اپنے آپ کو بری نہ کر لیں، ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جو اپنی آنکھوں میں یہ سپنا سجوئے ہیں کہ جب ہماری حکومت ہوگی مکہ اور مدینہ پر تو ہم ابو بکر کی قبر سے اور عمر کی قبر سے ان کی لاشوں کو نکال کے سولی پہ لٹکائیں گے، جن کا یہ سپنا ہے، ان کے لیے یہ شب برات، یہ تبرے کی رات ہے، یہ برات کی رات ہے، یہ صحابہ سے تبرہ اور صحابہ سے اپنے آپ کو بری کرنے کی رات ہے۔ اور جانتے ہو، جا کے دیکھ لو، روافض کے یہاں آج کی رات کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کے ہاں باقاعدہ رکے لکھے جاتے ہیں، باقاعدہ چٹھیاں لکھی جاتی ہیں، دریاؤں میں ڈالی جاتی ہیں کہ اے امام غائب، اے امام منتظر، اب چلے بھی آؤ کہ زمانہ بڑا خراب ہے، اب چلے بھی آؤ کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، اب چلے بھی آؤ کہ اب ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کی لاشوں کو نکالا جائے، اب چلے بھی آؤ کہ اب دنیا سے اہل السنہ والجماعت کا کام ختم کیا جائے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا مسلک ہے۔ اور ہندوستان میں چونکہ ہمارا رہن سہن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ تھا، اب ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ صاحب جو لوگ مر گئے ہیں ان کی آتما کی شانتی کے لیے ان کو کچھ کھلانا پلانا پڑے گا، اور جو بھی کھلایا پلایا جائے گا وہ آتماؤں کو تو ملنے سے رہا، وہ ملے گا پنڈتوں کو، وہ ملے گا مجاوروں کو، وہ ملے گا ان کے پروہتوں کو۔ تو وہ سسٹم ہمارے یہاں لایا گیا کہ صاحب چلو ایک رات تیار کی جائے اور اس رات کی فضیلتیں گڑھی جائیں تاکہ کچھ حلوے ماڈے کا انتظام ہو جائے، تاکہ کچھ پیٹ پوجا بھی ہو جائے، تاکہ کچھ حلوے ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اور دلیل کیا دی جاتی ہے کہ جنگ احد کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹ گیا تھا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ارے عقل کے اندھو، جنگ احد شوال میں ہوئی تھی، یہ 15 شعبان ہے، شعبان اور شوال کے بیچ میں 2 مہینے کا گیپ ہے۔ عید پر تم بھی حلوہ کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن آج کے دن یہ دراصل نقالی ہے، یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے، اور یہ اس قوم کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمارے اندر آئی ہیں۔ اہل حدیث کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عمل اچھا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک 2 شرائط نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط، عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے، عمل صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر ریاکاری آ گئی، اگر دکھاوا آ گیا، اگر کسی اور کو خوش کرنے کی نیت آ گئی، ہائے ہائے، اس کی بربادی نہ